ایک دوست آئے ہوئے ملنے کے لیے مردان پشاور میں، کوئی فرق، ایک ہی اسٹیشن ہے نا، قریب قریبی ہیں. میرا جب پشاور میں بیان ہوا نا تو ایک بات میں نے پشاور والوں کو کہنی تھی، وقت کی کمی کے باعث میں نہیں کہہ پایا. پھر میں نے کہا دوبارہ پتہ نہیں کب پشاور جانا ہوگا، اہتمام سے یہ بات کہوں گا، لیکن پہلے ہی پارسل کر دو تو اچھا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسپیشل پشاور پہ کلپ بنا کے یہ میرا کلپ چلانا ہے، صحیح ہے نا. پشاور والوں سے خصوصی خطاب. پشاور میں فقہ حنفی کے خلاف، مردان میں، پشاور میں، ان تمام علاقوں میں بہت کام ہو رہا ہے. لوگ آئیں گے آپ کو حدیثیں دکھائیں گے، یہ دیکھو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں اور حدیث میں یہ ہے. ان کے جوابات تو ہم دیتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو حدیث امام حنیفہ کے خلاف لے کر آؤ، ہم سے مطلب پوچھو. میں نے تو یہاں اجازت دی ہوئی ہے، پرچہ لاؤ، پرچوں پہ لکھو، میں بتاؤں گا جواب اس کا. اور ہمارے یہاں پہلے سے سلیکٹڈ پرچے بھی نہیں ہوتے کہ جو میں کہوں گا وہی لکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ پوچھا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ مخصوص لوگوں کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت ہو. مسجد کے 2 دروازے ادھر سے کھلے ہوئے ہیں، گارڈ بس یہ چیک کرے گا بم تو نہیں لے کے آ رہا، بم نہیں ہے آ جاؤ بھائی. سمجھتے ہو؟ ہاں، ایسا سوال جس سے فرقواریت پھیلتی ہے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ جواب مجھے نہیں آتا، بلکہ ہر بات اگر بیان کر دی جائے تو اصلاح کے بجائے کیا ہوتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے. کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، الگ سے چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھایا جائے، اس کا نام لے کے ساری دنیا کے سامنے اس طرح آپ رسوا کر دیں تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا کیا ہو جاتا ہے. تو ایسے سوال میں اسکپ کرتا ہوں. یا میرے پرسنل لائف کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. تو ورنہ میں نے تو اوپن اجازت دی ہے بھائی. اور ہم نے تو اتنا بڑا ظرف رکھا ہوا ہے یار، ہمیں جواب نہیں آئے گا تو بول دیں گے ابھی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے یہ بھائی؟ جو جواب نہیں آیا آدمی بول دے مجھے نہیں پتا یار، تحقیق کر کے بتا دیں گے بعد میں. تو پشاور یہ پوری بات آنی چاہیے، یہ جو میں نے شروع سے کی ہوئی ہے. تو پشاور والوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو پشاور میں جب اسلام آیا ہے نا، فقہ حنفی کی شکل میں ہی آیا ہے. 1200 سال سے پشاور میں اسلام آیا ہوا ہے. تو جو 1200 سال پہلے آیا تھا نا وہی اسلام آج تک چل رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہوگا تو وہ نیا فرقہ ہوگا، وہ والا نہیں ہے جو اس وقت آیا تھا. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے، بنگلہ دیش میں، برما میں، اور اللہ بلا کرے دہلی میں، سہارنپور میں، پاکستان میں، لاہور میں، ملتان میں، خانیوال میں، کراچی میں، چاہیے نا. یہ آج نہیں آیا اسلام. یہ کب آیا ہے؟ یہ 1200-1300 سال پہلے اسلام ان ملکوں میں آ چکا تھا. ازبکستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، یہ تمام علاقوں میں فقہ حنفی آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافعی آیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ اگر غلط ہوتے، اس کا مطلب دنیا میں جب اصل اسلام آیا تھا وہ غلط آیا تھا، اب کون سا والا آ رہا ہے؟ تو یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب اسلام آ رہا ہے. بر صغیر میں تو 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ. جتنے بڑے بڑے کمانڈر بر صغیر میں گزرے ہیں، جو ہندوؤں سے لڑے ہیں، جو سکھوں سے لڑے ہیں، جو غیر مسلموں سے لڑے ہیں، سارے حنفی ہیں. کوئی ایک بھی حنفیوں کے علاوہ نہیں دکھا سکتے آپ تاریخ میں. سمجھتے ہو؟ محمود غزنوی کیا تھا؟ یہ فقہ حنفی کو فالو کرتا. ٹیپو سلطان کیا تھا؟ یہ جتنے ہمارے نجات دہندہ آئے ہیں، جتنی خلافتیں، جتنی حکومتیں، پشاور میں آج بھی بڑے بڑے قلعے ہیں. پھر انگریزوں کے خلاف لڑائی کس نے لڑی ہے؟ یہ سب حنفیوں نے لڑی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اب ہمارا مسلک پشاور میں الحمدللہ تیزی سے پھیل رہا ہے. تو انہی کے مسلک کے دوسرے آدمی نے کہا کہ یار پھر 1200 سال پہلے کیا آیا تھا اور 1000 سال سے کیا تھا؟ اگر اب ہمارا مسلک پھیل رہا ہے تو یا تو ہم غلط ہیں یا 1200 سال سے یہ گھاس کھا رہے ہیں. تو اس بیس پر وہ حنفی ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. تو فقہ حنفی پر جتنے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کے خلاف، یہ اعتراضات ان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی صحیح آدمی جواب دینے والا ملا نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ ابو حنیفہ پر اعتراضات. ابو حنیفہ کو جو اللہ نے اتنی عزت دی ہے نا کہ 50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ ان کے ماموں یا چاچو لگتے تھے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے دلائل کی جو قوت تھی، وہ قوت میں باقی تمام فقہا پر کیا تھے؟ وہ غالب تھے. جو تفقہ اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. امام شافعی کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. امام و حنیفہ کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد دوسرے فقہا کی توہین نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جس فقیہ پر دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ ان کے یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں،
تو ان کے علم میں کمی ہوتی ہے, ان کی بصیرت میں کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف, حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا. جھینگے کا مسئلہ دیکھ لو, کیکڑے کا مسئلہ دیکھ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیکڑا جو ہے نا تو قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو کیوں ابو حنیفہ نے پابندی لگا دی کیکڑا کھانے پر؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یار یہ تو قرآن میں صاف ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. میں نے کہا یار یہ بات مجھے بتاؤ, تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن میں صاف ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو بھائی, کوئی ایک تابعی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو. کیوں نہیں کھاتے تھے اس وقت؟ قرآن کی آیت کا مطلب احل لکم صید البحر, یہ حرم سے متعلق ہے. اس سے پہلے والی آیتوں میں ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حالت احرام میں سمندری شکار پر پابندی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے سمندر کی کون سی مخلوق حلال ہے تو کون سی حرام ہے. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی شکار والی پابندیاں خشکی کے جانوروں پر لاگو ہوتی ہیں, سمندروں کے جانوروں پر لاگو نہیں ہوتی. بس آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں, آیت نمبر بھی کوٹ کر دی محترم نے اور حدیث حوالہ بھی دے دیا, تو اتنا کافی. پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے, ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر شافی لوگ کھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں امام شافی پر ہمیں زیادہ اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن فنڈر گیری نہ کریں کہ ہمیں آتا ہے ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا. تو پشاور والوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے, اگر اس طرح دلائل ہوتے ہیں نا جس طرح, اچھا ایک رفع الیدین کے مسئلے میں ایک اور گڑبڑ کی جاتی ہے, جزء رفع الیدین للبخاری, امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, اس میں رفع الیدین کی حدیثیں لائے ہیں. لوگ اس کو بھی صحیح بخاری سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ صحیح بخاری نہیں ہے, وہ صحیح بخاری کے علاوہ الگ رسالہ ہے. لیکن عوام کہتی اتنی حدیثیں امام بخاری نے روایت کی ہیں, جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ ساری کہاں ہیں, صحیح بخاری میں, حالانکہ وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. بس امام بخاری کا نام آ گیا, آپ نے امام بخاری کی حدیث کو کیا سمجھنا شروع کر دیا, لکھا ہوتا ہے نا رواہ البخاری, تو الادب المفرد بھی امام بخاری کا رسالہ ہے, اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں لیکن وہ بھی کیا ہے, رواہ البخاری. بس پبلک دیکھ رہی ہے رواہ البخاری. یہ تو علم کی حالت ہے. فنٹر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے فقہا پر کیا کرتے ہیں, اعتراض. تو رفع الیدین کا مسئلہ بھی اختلافی ہے, اس میں امام حنیفہ کے دلائل کمزور نہیں ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب وہ رفع الیدین کی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. رفع الیدین کرنے کے بارے میں کیا کہا, بعض صحابہ کا, نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا, بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے یہ. تو پشاور والوں, جو مذہب اسلام تمہیں ملا ہے نا وہ غلط بولو نہیں ہے. اور جتنے آپ کو دوسرے مسلک کے لوگ نظر آئیں گے پاکستان میں فقہ حنفی کے علاوہ, ہاں شافی ملیں گے, وہ صدیوں سے شافی ہیں, لیکن حنفی اور شافی کے علاوہ جو آپ کو ملیں گے نا بر صغیر میں, 2-3 پشتوں کے بعد جا کے وہ بھی حنفی ہوں گے. ان میں کسی کے باپ یا تو حنفی ہے, کسی کا دادا یا پردادا, پردادا سے اوپر ایک اور ابا چلے جاؤ, اس سے اوپر آ کے کوئی بھی آپ کو دوسرے مسلک کا نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے جتنا پیچھے جائیں گے یہ سارے کیا ہوتے چلے جائیں گے, حنفی. تو یا تو وہ والا جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط کہنے میں بہت سارے اعتراضات ہیں. اس کا مطلب وہ سارے غلط, جہاد بھی غلط ہوتا رہا, انگریز خام میں آگے لڑتا رہا ان لوگوں سے, ان کی حکومتوں, وہ اسلام سمجھ کے لڑتا رہا ان سے کہ یہ مسلمان ہیں. تو لیبل کو مت دیکھو. وہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا, کسی نے پوچھا اندر چینی ہے باہر چاول لکھا ہوا ہے, دوسرے نے کہا کہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں لیبل دیکھ کے دھوکے میں نہیں آئیں گی, چینی کی خوشبو دیکھ کے وہ اس بوری کی طرف لپکیں گی. تو آپ دیکھو اسلام کی اوریجنل خوشبو کس میں آپ کو نظر آئے گی. قرآن و سنت کا لیبل ہر آدمی بڑے آرام سے لگا لیتا ہے, سمجھتے ہو. تو ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں اس لیے نہیں, جو قرآن نے جو کہا نا باپ دادا کو فالو مت کرو, وہ باپ دادا ہیں جو گمراہ ہیں. جس کے باپ دادے محمود غزنوی جیسے ہوں, جس کے باپ دادا ٹیپو سلطان جیسے ہوں, ایسے ابا دادا کو فالو کرنے کا بولو نا حکم ہے. ہمیشہ سے جہاد حنفی شافی لوگ ہی کرتے آئے ہیں, جن میں حنفیوں کا کردار بہت زیادہ ہے, شوافی بھی, حنبلی بھی, مالکی بھی, یہ لوگ کرتے آئے ہیں. باقی تو
تھے ہی آٹے میں نمک کے برابر, بہت سے تو سرے سے تھے ہی نہیں اور اب بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے اس وقت بھی پوری امت میں مسلمانوں میں 50% حنفی ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کرنے والے ہیں, 17% فقہ مالکی کو, کتنے ہو گئے یہ 97, 2% فقہ حنبلی کو, 1% باقی لوگ ہیں. تو وہ 1% یہ دعویٰ کریں ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور باقی سارے اندھے مقلد ہیں, تو یا تو وہ 1% جنت میں جائیں گے میرے بھائی, یا یہ 97. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے نا میری امت کی 80 صفیں ہوں گی, مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہوں گی, یعنی اگر اس تحقیق کو آپ مان لیتے ہیں تو اتنے سارے تو کہاں جا رہے ہیں, اور یہ سارے غلط ہو گئے, یہ سب اندھے مقلد ہیں. تو یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے, یہ لیبل ہے بھائی, لیبل کو مت دیکھو. چینی کا لیبل لگا ہوا ہے, سوری چینی کی بوری پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے چاول کا لیبل لگا ہوا ہے. تو مکھی کو اتنی سینس ہے, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. افغانستان کا جو لا ہے نا وہ فقہ حنفی ہے. جب سے یہ چاروں فقہ وجود میں آئے ہیں, دنیا میں جہاں بھی حکومت قائم ہوئی ہے نا اسلامی, قانون کا حصہ کوئی مخصوص فقہ بنا ہے, یا تو فقہ حنبلی بنا ہے یا فقہ مالک. فلسطین میں آج بھی یا تو فقہ شافعی ہے یا مالکی ہے, مجھے اچھی طرح وہ اسپیسیفک وہ فقہ یاد نہیں رہا. سعودی عرب میں لا میں آج بھی کیا ہے, فقہ حنبلی ہے. اور افغانستان میں کیا ہے آج بھی, امریکہ ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکا, وہ فقہ حنفی ہے. وجہ کیا ہے, ایک مخصوص فقہ کیوں لاگو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر حکومت کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آپ نے قرآن حدیث پہ فیصلے کرنے, تو لیبل بہت اچھا ہوگا لیکن قرآن و حدیث کے نام پہ تحریفات شروع ہو جائیں گی. تو پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی تحقیق اس فقہ سے نہیں نکلنی چاہیے باہر. جیسے سعودی عرب میں اگر جج کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ آپ خود تحقیق کرو, تو کیا پتا وہ کل کیا مارکیٹ میں لے آئے, غامدی صاحب جیسا کوئی آ جائے اور وہ عورت کی عدت ہی کو کیا کر دے, ختم. وہ کیا عدت ہی نہیں ہے, وہ اپنی لاجک لائے. تو مخصوص کا پابند بنانا اس لیے پڑتا ہے کہ ایک حد تک نہیں, یہ قرآن و اور اس پاکستان میں چونکہ کوئی مخصوص فقہ آئین کا حصہ نہیں ہے, اس کا نقصان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب حکومت کو کوئی غیر شرعی قانون پاس کرنا ہوتا ہے, کچھ سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ڈیبیٹ کرا کے ان کو اسلام کا لیبل لگا کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا جاتا. مثال کے طور پر ایوب خان نے کیا کیا تھا, ایوب خان نے یہاں کے علماء سے پوچھا کہ ڈیورس کے بعد عدت کے کیا احکام ہیں. سب علماء نے کہا 3 حیض عورت کو انتظار کرنا پڑے گا. کتنے حیض؟ 3 حیض. اس سے پہلے عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. اس نے کہا یہ 3 حیض تو ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں. پھر اس نے دوسری شادی پر پابندی کی بات کی, تو علماء نے کہا دوسری شادی پر پابندی نہیں لگ سکتی. اور بہت سارے مسائل ہیں. طلاق میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حکومت کے پاس یہ معاملہ آئے طلاق کا, ڈیورس کا, مرد کو جو اختیار ہے نا جب چاہے طلاق دے دیتا ہے, یہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہونی چاہیے. تو علماء نے کہا گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہو سکتی. اس نے کیا کیا, اب وہ آئین سے قرآن و سنت کو تو نہیں نکال سکتا تھا نا ایوب خان, وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ آئین سے یہ شق نکال دے کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی قانون بنے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, قانون اپنی مرضی کا ہوگا, لیبل اس پہ کون سا لگائیں گے. تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مولوی مل جاتے ہیں. اس نے مصر سے ایک ماڈرن قسم کے مولانا کو بلوایا, ماڈرن جو اپ ڈیٹ قسم کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے زمانے کے حساب سے چلنے والے, جو بالکل غامدی ٹائپ کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ایکچولی یہ جو 3 حیض ہے نا اصل میں یہ 90 دن ہے. کتنا ہے؟ تو عدت 3 حیض نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں, 90 دن. 3 مہینے 90 دن کے ہوتے ہیں, تو وہ اجتہاد کر کے یہ گنجائش ہے, چلو بھائی 90 دن ہو گئی. اس نے کہا کہ طلاق کے بعد اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ رجوع بھی کر سکتے ہو. تو اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک ثالثی بھی ہونا چاہیے. تو یونین کونسل وہ کیا کرے گی, ثالثی کا کردار. قرآن نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ثالثی کر کے دونوں میں جوڑ پیدا کرے گی, جوڑ اگر دونوں چاہیں گے تو جوڑ ہو جائے گا. انہوں نے اس یونین کونسل کو طلاق کے اختیار بھی دے دیے کہ مرد جب طلاق دے گا تو یونین کونسل سے رجسٹر ہونا ضروری ہے, چاہے جتنی مرضی دے دے. سمجھتے ہو؟ خیر اتنے تحریفات کرتے 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 اس کو قانون کا حصہ بنا کے پوری قوم پہ کیا کر دیا, تھوپ دیا, اور کہا یہ دیکھو یہ مولوی ہے اور یہ ہر مسئلے پر دلیل کہاں سے دے رہا ہے, قرآن سے. اس وقت علماء نے, جس میں خاص طور پر مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی کہ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی, گورنمنٹ نے نہیں سنی. اس نے کہا آپ کی مرضی کا قرآن نہیں مانتے, ہم وہ مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تھوپ دیا ہمارے اوپر. سمجھتے ہو؟
سود کے بارے میں بھی ایسے ہی. اور یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے یہ کسی کے نزدیک بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے, لیکن خلا کا لفظ بھی قرآن سے لیا, آیتوں میں تحریف بھی کی. جنرل مشرف نے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر اس کو پوری امت پہ کیا کر دیا, تھوپ دیا. اگر کسی مخصوص فقہ کے پابند ہوتے تو یہ حرکت بولو نہ ہوتی, کیونکہ یہ چاروں فقہ میں قرآن و سنت کی تشریح ہو چکی ہے. تو پھر عدالت پابند ہوتی, بھائی آپ کو اس تشریح سے ہٹنے کی اجازت نہیں. جیسے سعودی عرب کی عدالت پابند ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں نجی محفل میں تو مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. سعودی عرب کی عدالت یہ فتویٰ نہیں دے سکتی. سعودی عرب کی عدالت میں کوئی جائے گا نا کیس لے کے 3 طلاقیں دی, عدالت سے جو حکم صادر ہوگا وہ کیا ہوگا, 3, کیونکہ عدالت کس کی پابند ہے, فقہ حنبلی کی. تو تحریفات ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس بیس پر تو میں پشاور والوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے اس مسلک کی حفاظت کرو جو تمہیں وراثت میں ملا ہے. اور یہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے جن باپ دادوں کی تقلید سے منع کیا وہ گمراہ باپ دادے تھے جو خود مشرک, خود گمراہی پہ تھے. ہم جن باپ دادوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو انگریزوں سے لڑتے آئے ہیں, جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کی, جنہوں نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی, جنہوں نے بدعات کا خاتمہ کیا. ہم ان باپ دادوں کی بات کر رہے ہو. اگر ان باپ دادوں سے آپ اگر ہٹ گئے تو یاد رکھو بے لگام اونٹ ہو, پھر آپ کی بریکیں فیل ہیں. پھر کوئی بھی قرآن و سنت کے نام پہ کہیں بھی لے جائے آپ کو تو امت کا جو اتحاد ہے وہ کیا ہو جائے گا, پارا پارا ہو جائے گا. آپس میں لڑنا شروع کر دو گے, کفر کے خلاف متحد نہیں ہو سکتے. ہاں بدعت کے معاملے میں کسی کو فالو نہیں کرنا. تو بہت سی بدعات ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں گھسیڑی گئی ہیں, حالانکہ فقہ حنفی کا ان سے تعلق